اور اس کا سہرا جاتا ہے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ایک نشست میں نے جیتی ہے، اور انہوں نے جیتی ہے سندھ اسمبلی کی نشست، وہ نشست چھوڑنے کا انہوں نے اعلان کیا کل پریس کانفرنس کر کے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی نتائج میں دھاندلی ہوئی ہے اور 129 سے آزاد امیدوار جیتا تھا، جماعت اسلامی کو ایک ووٹ بھی اضافی نہیں چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں پہلے میرے 23,000 ووٹ تھے، ری کاؤنٹنگ ہوئی تب بھی جو مجھ سے مخالف کینڈیڈیٹ تھا اس کے ووٹ زیادہ تھے، میرے کم تھے، تو میں یہ نشست چھوڑ رہا ہوں۔ اور وہ یہ بھی آگے کہتے ہیں کہ فارم 47 کے مطابق مجھے 26,000 جو ری کاؤنٹنگ کے بعد ووٹ پڑے ہیں وہ میچ نہیں کرتے ہیں فارم 45 سے۔ تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے، اصولی موقف پہ انہوں نے کیا کہا؟ پاکستان کی سیاست میں نہیں دیکھنے کو ملتا۔ تو اس پہ ان کا کہنا کیا تھا وہ پہلے سن لیتے ہیں۔ جنہوں نے بڑی گریس کا مظاہرہ کیا، سعد رفیق کی بات کر لیں، اسی طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے تو اپنی نشست کہا کہ جو مجھے دی گئی ہے وہ میچ نہیں کرتے جی ریزلٹ اس سے۔ لیکن صرف یہی تھوڑی ناراض ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ناراض ہیں، اور ناراضی کی لسٹ میں اگلے نمبر پہ پیر صاحب پگارا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر پورا سندھ زرداری کو دینا تھا تو جو 2 سیٹیں ہم نے یہ جیتی ہیں یہ بھی واپس لے لیں۔ انہوں نے ایک بڑے کلیم کیے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ زرداری سے اتحاد کر لو تو پھر سیٹیں جو ہے وہ مل جائیں گی۔ سندھ کی سیاست میں ڈیولپمنٹ ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں جی ڈی اے کی رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سے۔ فہمیدہ مرزا صاحبہ، تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو۔ بڑے انکشاف کیے پیر صاحب پگارا نے، ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا امیدیں تھیں الیکشن سے پہلے کہ آپ لوگ کتنی نشستیں نکال لیں گے سندھ سے، اور بعد میں آپ کو 2 ملی جو کہ آپ لوٹانا چاہ رہے ہیں؟ جی شکریہ صدف، سب سے پہلے تو آپ سب کو گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ اتنی اچھی صبح میں اتنی جو اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، اتنے چیلنجز ہیں، اس میں اس طرح کے الیکشن ہونا بہت ہی دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ اٹ از ویری ویری انفارچونیٹ۔ اور اس میں جو ایک پورا سلیکٹرز نے ہمیشہ سندھ کے ساتھ یہ کیا ہے، اور اس وقت جو سندھ کے ساتھ ہوا ہے اس کو سندھ کی عوام بالکل ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہے جو کل پی پگارا صاحب نے پریس کانفرنس میں کہی کہ جہاں نہ انصاف ملے، نہ لوگوں کو رسپیکٹ ملے، اور لوگوں کا مینڈیٹ اتنی بری طرح چرایا جائے، مطلب ایک چوری کرنے کے لیے بھی کوئی طریقہ کار ہونے چاہیے۔ لیکن جس طرح کی یہ الیکشنز ہوئی ہیں، اس نے تو ہر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی بڑھا دی ہے، اور جو کرنے والوں کو نہ اکنامک چیلنجز نظر آ رہے ہیں، نہ ملک کے اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں۔ تو نہایت ایک افسوس کے ساتھ، اور انہوں نے یہی کہا، اور میں یہاں پہ نعیم الرحمان صاحب کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ یہ خیرات ہمیں منظور نہیں ہے اور یہ ایک تماچا ہے الیکشن کمیشن پہ۔ بالکل اسی طرح یہی تھا کہ جو خیرات کی 2 MP کی سیٹس، تو وہ بھی یہی پیر پگارا صاحب نے کہا کہ یہ بھی انہیں ہی دے دیجئے کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ویسے فہمیدہ صاحبہ، کل جب حافظ نعیم صاحب نے بھی یہ اعلان کیا کہ جی میں یہ سیٹ واپس کرتا ہوں، پھر پیر صاحب پگارا نے بھی کہا کہ یہ 2 سیٹیں بھی مجھے نہیں چاہیے، اس کے بعد سے پھر جو مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مینڈیٹ ملا تھا نا، اور چاہے سے وہ 10 سیٹیں ہو یا 1 سیٹ ہو، آپ کو اگر جیتے تھے تو آپ جاتے اسمبلی میں جاتے اور وہاں پھر آواز بنتے۔ تو اس پہ آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ کون سی اسمبلی؟ مجھے نہیں، یہ کہ پہلی بات تو یہ الیکشن تھا ہی نہیں۔ اگر الیکشن ہوتے، جینوئن الیکشن ہوتے، آپ اس طرح کی سندھ میں دھاندلیاں ہوتی ہیں اس طرح، اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ ARY نے کہ کچھ تھوڑا سا سندھ کی طرف فوکس کر لیں۔ بہت برے حالات ہیں سندھ میں اندر، 15 سال کی جو ان کی کارکردگی، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ مینڈیٹ مل سکتے ہیں؟ اتنی انریسٹ ہے، اتنی بے چینی ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، نہ اسکول ہے، نہ ہسپتال ہے، مطلب لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں، آپ ڈرگز دیکھ لیں، کس چیز کے اوپر ان کو ووٹ ملے گا یہ تو مجھے بتائیے نا۔ مطلب بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، کس چیز کو انہوں نے 15 سال میں ایڈریس کیا ہے جو ان کو یہ مینڈیٹ ملے گا؟ پھر اسمبلی جو کہ ایک فارس، ایک ٹوٹلی فیک، اور جس طرح کی الیکشن جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ نہ آپ کو بولنے دیتے ہیں، نہ کہاں آپ اپنے کون سے فورم پہ کریں گے؟ دیکھیے، میں اسپیکر نیشنل اسمبلی رہی ہوں، اور الحمدللہ کہ اپوزیشن کے بھی جو لوگ ہیں، ممبرز ہیں، وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ مکمل موقع ملتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا
کہ اس دفعہ جب نیشنل اسمبلی میں جب چینج ہوا تھا کون تھے اپوزیشن میں؟ لیڈر آف دا اپوزیشن کون تھے جنہوں نے انہی کے ٹکٹ پہ کرنا تھا؟ تو اس طرح اسمبلیاں نہیں چلتی ہیں، اس طرح ملک نہیں چلتے ہیں. یہ ملک کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہوا ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے کوئی جان بوجھ کے اس قسم کے حالات پیدا کیے گئے ہیں، ایک انسٹیبلٹی. کل اگر پوری پریس کانفرنس آپ پیر پگارا صاحب کی سنیں تو وہ بہت ہی ہارش انہوں نے، اور جو کہ حالات ہیں ہم مجبور ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، اور جس طرح ہمیں بہت عوام کا پریشر ہے، انہوں نے یہی بولا ہم بھرپور طریقے کا احتجاج کریں گے، اور اس اسمبلی کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اس الیکشن کو نہیں مانتے، اس الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے. جب چیف جسٹس صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ جی ہونی چاہیے، تو پھر یہ بھی انشور ہونا چاہیے تھا کہ آرٹیکل 218 کلاس 3 کے تحت وہ الیکشن ہونی چاہیے تھی، اور یہ الیکشن کمیشن ہیز ٹوٹلی فیلڈ. دوسری طرف تو پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ وہ تو جو 18 سے 17 نشستیں جو ایم کیو ایم کراچی میں جیت گئی ہے، وہ تو ان کے لیے بھی کہتی ہے کہ یہاں تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہمیں 8 سے 10 ملے، ہمارا تو بڑا جینیون ووٹ ہے، ووٹ بینک ہے سندھ میں، اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ انہیں تمام سیٹیں بڑے جینیونلی ملی ہیں. دیکھیے دعوے تو وہ جو بھی چاہے کرتے رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو پنجاب میں بھی جیت رہے تھے، وہ تو سارا وہ ہو رہا تھا پرائم منسٹر. وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب ہم نواز کے پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لیکن آپ دیکھیں ابھی رزلٹ بھی نہیں آیا اور لاہور پہنچ گئے. تو مطلب یہ تو دعوے ہیں نا، دعوے تو جو بھی کرتے رہے، لیکن حقیقی جو حقائق ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور اس وقت عوام بہت اذیت میں ہے، بہت تکلیف میں ہے، اور اس طرح کی الیکشنز جو کہ ایکچولی ٹوٹل سلیکشن تھی، ہیڈ آف ٹائم ہم سب کو پتا تھا کہ یہ سلیکشن ہونے جا رہی ہے، بٹ ہم نے اس پروسیس میں آ کے حصہ لے کے ایکسپوز کرنا تھا سب کو، اور وہ ہم کرنے میں کامیاب ہوئے. ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ فہمیدہ مرزا صاحبہ، آپ ہم سے گفتگو کر رہی تھیں. اور